برادران اسلام، ہمارے اوپر وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس مہینے تک پہنچنے کی اللہ کے محبوب دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ پاک ہمیں خیر و عافیت سے رمضان شریف تک پہنچا دے۔ تو اس اعتبار سے the blessed month of Allah Almighty is coming very soon. Ramadan is approaching to us. That's why we have to get ready to welcome the blessed month of Ramadan. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی اور فیصلہ کرنے کی روشن باتیں ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر، تم میں سے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے فلیصمہ، وہ اس کا روزہ رکھے۔ یہ امر ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، کمانڈمنٹ ہے، آرڈر ہے، فلیصم، بس وہ اللہ کا حکم مانے اور رمضان کا روزہ رکھے۔ رمضان المبارک یہ مکہ مکرمہ میں روزے فرض نہیں تھے۔ اعلان بعثت کے بعد 13 سال اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہے۔ مکی زندگی کے اندر وہ لوگ جو تھے حضور کی بعثت سے قبل وہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے، ان کے اندر نماز کا تصور تھا، اگرچہ اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا، تالیاں بجانا، سیٹیاں مارنا، اس طرح، لیکن صلاۃ اور نماز اس سے وہ آگاہ تھے۔ زکوٰۃ کا بھی جو پورا ایک سسٹم ہے اس کے مطابق زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، لیکن صدقہ و خیرات کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا، یہ ٹریڈیشنز ان کے ہاں تھیں، لیکن روزے سے تو بالکل ناآشنا تھے۔ اہل مکہ روزے سے آشنا نہیں تھے۔ سوم کا لفظ وہ استعمال کرتی اپنے گھوڑے کے لیے کہ گھوڑے کو 2 دن ہو گیا ہے سوم کروایا ہوا ہے، روزہ رکھوایا ہوا ہے، 2 دن سے اس کو کھانا نہیں کھلایا، چارہ نہیں ڈالا، لیکن انسانوں کے ہاں روزے کا تصور مکی زندگی میں حضور کی بعثت مبارکہ سے قبل نہیں تھا، اور مکی زندگی میں حکم بھی نازل نہیں ہوا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مائیگریٹ کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو یہاں دیکھا ہے کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں یوم عاشوراء کا۔ تو پوچھا کہ یہ کس چیز کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ یہودی جو ہیں وہ شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ پاک نے فرعون سے نجات عطا فرمائی بنی اسرائیل کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، تو حضور نے اپنے صحابہ کو فرمایا ہم ان یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں۔ چنانچہ 10 محرم کا روزہ پہلے شروع کیا، پھر ایام بیض کے 3 روزے، ہر مہینے کی 13، 14 اور 15۔ بیض کہتے ہیں روشن کو، اور ان کو ایام بیض، روشن ایام اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان دنوں کی جو راتیں ہیں ان میں چاند، 13 کا چاند، 14 کا چاند، 15 کا چاند کتنا روشن ہوتا ہے۔ مشہور ہے 14ویں کا چاند، یہ بات بڑی مشہور ہے۔ تو یہ پہلے روزے واجب کیے گئے تاکہ اسلام کی جو حکم کے اندر، احکامات کے اندر گریجول سسٹم ہے، تدریجی احکامات نازل ہوئے۔ شراب کا بھی ایک دم حرمت کا حکم نہیں آیا، بلکہ تدریجی احکامات آئے شراب کے حرام ہونے کے بارے میں۔ اسی طرح لوگوں کو روزے کا عادی بنانے کے لیے پہلے ایام بیض کے روزے واجب ہوئے، اور اس کے بعد پھر جا کر کے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ اس کے روزے فرض کیے گئے، اور یہ پھر ایام بیض کے روزے جو ہے ان کا اختیار دے دیا گیا
کہ جو رکھنا چاہیں ان کے لیے اس میں برکت ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں جہاں نیک اور صالح لوگ ہیں وہ رمضان المبارک کے علاوہ ہر مہینے ایام بید کے 3 روزے رکھتے ہیں۔